بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف آیت نمبر 92، 93 اور 94 ان آیات کا ترجمہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں ذوالقرنین نے جو تیسرا سفر کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Then he traveled a third course until he reached a pass between two mountains. He found in front of them a people who could hardly understand his language. اب یہ ذوالقرنین علیہ السلام کا تیسرا سفر ہے اور ایک ایسی جگہ پہ گئے ہیں، ان کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ذوالقرنین کی لینگویج کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے دیے ہوئے علم میں ایک اصول کو فالو کیا، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ وہ پہنچے بین السدین، دو پردوں کے درمیان یا دو دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، ان دونوں پردوں کے یا دونوں دیواروں کے درمیان انہوں نے قوم کو پایا لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ لوگ ذوالقرنین علیہ السلام کی زبان کو نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، ذوالقرنین علیہ السلام کی زبان کو، باتوں کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ذوالقرنین کی لینگویج ہے، زبان ہے، جس میں وہ بولتے ہیں، وہ اس قوم کو وہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب یہاں پہ پھر ہم سوچیں گے کہ اگر یہ سفر زمین پہ ہے، یعنی ہماری جو ارتھ ہے اس پہ ہے، تو پھر اتنی سائنٹیفک ڈسکوری اور اتنے جدید آلات میں کیا ہم ابھی تک وہ جگہ نہیں پا سکے کہ جہاں پہ ذوالقرنین علیہ السلام گئے تھے؟ تو میرے خیال میں ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ زمین کے سرفیس پہ یہ جگہ ہو۔ تو یہ پھر اگر زمین کے سرفیس پہ نہیں ہے، پہلے دو جو وہ ہیں سفر ہیں، وہ دونوں ہی انٹراسٹیلر ہیں۔ ذوالقرنین زمین سے اوپر گئے ہیں، سولر سسٹم کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ گئے ہیں۔ یہ والا سفر بھی زمین پہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بعد میں اس کے ہم ابھی پڑھیں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ تو یہ بھی زمین کے سرفیس پہ نہیں ہے، یہ کہیں اوپر گئے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر زمین کے سرفیس پہ ایسی کوئی جگہ ہوتی تو ابھی انسان کو پتہ لگ جاتا کہ ادھر وہ لوگ جو ہیں ذوالقرنین علیہ السلام نے قید کیے ہیں، جوج ماجوج۔ تو یہ جو بین السدین، یہ دو پردے ہیں جن کے درمیان ایک قوم رہتی ہے۔ اب یہ کیسا ہم اس کا نقشہ کھینچے کہ دو پردے ہو یا دو دیواریں ہو اور دونوں دیواروں کے درمیان ایک قوم رہ رہا ہو اور وہاں ذوالقرنین علیہ السلام گئے ہو، تو یہ زمین کے سرفیس پہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور زمین کا ہر گوشہ ابھی ڈسکور ہوا ہے، تو زمین کے سرفیس پہ ایسا نہ کوئی دیوار ہیں اور
میں کوئی جگہ ہے تو یہ زمین زمین نہیں ہے، یہ کوئی اور پلینٹ ہے، یا تو سولر سسٹم میں اور پلینٹ ہے یا سولر سسٹم کے علاوہ یعنی سولر سسٹم سے باہر کوئی پلینٹ ہیں جہاں پہ ذوالقرنین علیہ السلام گئے ہیں۔ تو اس کا جو نیکسٹ آیت ہے 94، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ They pleaded, O Zulkarnain, surely Gog and Magog are spreading corruption throughout the land. Should we pay you tribute, provided that you build a wall between us and them? قالا، ان لوگوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین علیہ السلام، ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کو اس بات پہ ٹیکس نہ دیں، کچھ خراج نہ دیں، کچھ عوض نہ دیں، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، جس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ بنائیں تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کرے۔ تو یہ مطالبہ کیا اس قوم نے ذوالقرنین علیہ السلام سے کہ جوج اور ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تو ایسا کرے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ بنائیں، ایک اوٹ بنائیں، ایک دیوار بنا دے کہ ہم ان کے شرنگیزیوں سے محفوظ ہو جائیں، اور اس کے عوض ہم آپ کو خراج دیں گے، آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ کو پے کریں گے اس کے لیے، اس دیوار یا پردہ بنانے پہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ کو خراج دیں گے، آپ کو پے کریں گے۔ تو یہ اب یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ایک قوم ہے جو کہ دوسرے قوموں کو تنگ کرتا ہے، اور جہاں وہ ہے وہاں پہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام سے جہاں وہ گئے ہیں ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دے، ایک پردہ بنا دے تاکہ ہم ان لوگوں کی شرنگیزیوں سے محفوظ ہو۔ جوج ماجوج زمین کے سرفیس پہ نہیں ہے، یہ زمین پہ نہیں ہے کیونکہ زمین پوری طرح ڈسکور ہوئی ہے، تو زمین پہ کہیں بھی یہ لوگ نہیں ملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ زمین پہ نہیں ہے اور یہ کہیں اور ہے، یا تو سولر سسٹم کے جو سیارے ان میں سے کوئی سیارے پہ جوج ماجوج ہے، یا سولر سسٹم سے ہی باہر کوئی جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ اگر ہم یہ مانیں اور یہ صحیح ہو تو جوج ماجوج وہی ایلین ہے جو ابھی سائنس ڈسکور کرنے جا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا پلینٹ ملے باہر، یا سولر سسٹم کے اندر یا اس سے باہر، جہاں پہ مخلوق رہ رہے ہوں۔ تو یہ جوج ماجوج کلیئر کٹ قرآن کا یہ ایک وہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اور مخلوقات ہیں کائنات میں انسان کے علاوہ، جسے سائنسی اصطلاح میں ایلین کہا جاتا ہے۔ تو
یہ آخری زمانے میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپروچ کریں گے، زمین پہ یہ آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ہم سائنس جانتے ہیں اتنا یہ لوگ بھی جانتے ہوں گے، اس لیے کہ یہ زمین پہ آئیں گے اور فساد پھیلائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو تین آیاتیں لی ہیں، یہ سائنٹیفکلی اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ زمین کے علاوہ اور پلینٹ ہے جہاں پہ زندگی ہے۔ دوسری بات یہ ہے یا تو وہ اس سولر سسٹم کے اندر ہیں، اندر جو 8 یا 9 سیارے ہیں ان میں سے ایک ہے، یا سولر سسٹم سے باہر کوئی سولر سسٹم ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین وہاں گئے ہیں، مطلب انٹرسٹیلر جو فاصلے ہیں یہ ذوالقرنین علیہ السلام نے طے کیے ہیں، اور یہ تیسرا سفر ہے۔ دو پہلے سفر تو بالکل کلیئر ہیں کہ وہ سولر سسٹم کو چھوڑ کے کہیں گئے ہیں، اور دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ماضی میں بھی گئے ہیں اور فیوچر میں بھی گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ جو سورہ کہف ہیں، یہاں تقریباً ہر ایک آیت، اور یہ جتنے میرے خیال میں 4 واقعات ہیں سورہ کہف میں، اور چاروں جو ہیں وہ سائنٹیفکلی بہت زیادہ اہم ہے، اور ہمیں اس پہ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ بھئی سائنس کیسے ورک کرتا ہے، اور یہ جو خاص کر ریلیٹیوٹی کی جو نالج ہے، اور پورٹل کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں۔ پورٹل ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ سیکنڈوں میں بہت زیادہ فاصلہ، جب آپ اس میں انٹر ہو جائے تو سیکنڈوں میں بہت زیادہ فاصلہ آپ طے کر سکتے ہیں۔ آپ یونیورس کے ایک ایج سے دوسرے پہ جا سکتے ہیں سیکنڈوں میں۔ تو اس پہ ریسرچ جاری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بھی یہ ان کے نشانات مل رہے ہیں، جیسے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے 3 سفر کیے ہیں، اور یہ سارے سفر میرے خیال میں انٹرسٹیلر ہے۔ یہ ایک سیارے سے دوسرے پہ گئے ہیں، یا ایک سولر سسٹم سے دوسرے سولر سسٹم